Hello and a very warm welcome to Zunaira Azhar Official. Viewers, یہ ویلاگ میں ایک کافی لمبے وقفے کے بعد کر رہی ہوں. تقریباً 5 days میں کوئی ویلاگ نہیں کر سکی. ریزن اس کی 2-3 تھی اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو شیئر دیٹ ود یو. ایک تو میں ایک مین اسٹریم میڈیا نیا چینل جوائن کرنے کی ڈیسیجن میکنگ کے پروسیس میں تھی. اینڈ ایونچولی آئی ہیو سیڈ یس ٹو دیٹ اینڈ آئی ایم ہوپنگ کہ ایک دفعہ پھر مین اسٹریم میڈیا پہ بیٹھ کے کتنی کو آزادی سے بات ہو سکتی ہے, کتنا مسائل کو ہائی لائٹ کیا جا سکتا ہے, اس کو ایکسپیرئنس کیا جائے. اور میرے ٹویٹر ہینڈل پہ جو لوگ فالو کرتے ہیں انہوں نے دیکھ لیا ہوگا کہ میں نے شیئر کر لیا ہے. ٹیلن نیوز کے نام سے چینل ہے جو تقریباً اس کمنگ سنڈے کو لانچ ہو رہا ہے, اور لیٹس ہوپ اٹس اے گڈ ایکسپیرئنس. تو اس تیاری کی وجہ سے اس ڈیسیجن میکنگ پروسیس میں کافی ڈسکشنس وغیرہ چلتی رہیں, اور اٹ واز ہارڈ ٹو فائنڈ ٹائم فار ویلاگس. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میں بالکل یہ کلیئرٹی کے ساتھ کہنا چاہتی ہوں کہ مائی فرسٹ پرائیورٹی از مائی ڈیجیٹل یوٹیوب چینل. وائی؟ بیکاز اس پہ جو انڈیپینڈنٹ اوپینین میں دے پاتی ہوں وہ میں کئی سیمینارز میں بھی نہیں دے سکتی, وہ میں کئی کانفرنسز میں بھی نہیں دے سکتی, اور وہ میں ٹی وی چینل پہ تو بالکل ہی نہیں دے سکتی. ایون جو ورژن میں یہاں پر آج کل دے رہی ہوں وہ بھی بہت سینسرڈ ہے. اور وہ کیوں سینسرڈ ہے؟ وی آل نو دیٹ کہ موجودہ حکومت نے جس طریقے کے لاز پاس کر دیے ہیں جرنلسٹ کے لیے, عام پبلک کے لیے, اب تو بہت آسان ہوگا کسی کے گھر میں جا کے کسی کو بھی پکڑ لینا. یہ ہم نے دیکھ لیا ہے, ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے, آج کل بھی ہو رہا تھا. بٹ اس پہ جو اسٹیمپ کیا ہے اس سویلین گورنمنٹ نے, دیٹ از انپریسیڈنٹڈ. سو اس سارے سینیریو کو ساتھ لے کے چلنے کی میں کوشش کروں گی. جتنا انڈیپینڈنٹ اوپینین یوٹیوب کے ذریعے سے دیا جا سکے, اس چینل کے ذریعے سے دیا جا سکے, آئی ڈو دیٹ. اور جتنا حصہ میں مین اسٹریم میڈیا میں ڈال سکوں گی, آئی ٹرائی ٹو ڈو دیٹ ایز ویل, اینڈ آئی نیڈ یور گڈ وشز. جو اس ایک ہفتے میں تقریباً ہوتا رہا وہ یہی تھا کہ ایک جاتی ہوئی حکومت نے میکسیمم لاز پاس کیے, اور کسی بھی ڈیکورم کا کوئی خیال نہیں کیا گیا. نہ یہ دیکھا گیا کورم پورا ہے کہ نہیں ہے, نہ ڈیبیٹس ہو رہی ہیں لاز پہ, نہ ان کو چیلنج کرنے والوں کو سنا جا رہا ہے. ورنہ تو پارلیمنٹ کا فلور ہوتا ہی اس لیے ہے کہ آپ لیجسلیشن کریں, لیکن لیجسلیشن کرنے سے پہلے اس کے اوپر جب تک بحث ہو سکتی ہو ان دا بوتھ ہاؤسز, اس پہ بحث کریں, اس کے پروز اینڈ کونس دیکھیں, اس کا امپیکٹ آن دا سول سوسائٹی اینڈ دا کامن مین, اور آنے والے ٹائم میں وہ ڈیموکریٹک کریڈینشیلس کے لیے کیسا ثابت ہوگا. لیکن ایسا کچھ نظر نہیں آیا. جاتے جاتے جس کو کہتے ہیں نا ریٹیل شاپ کی طرح بھرا پڑا ہے ان کا یہ آخری 1-2 ویکس کا جو اسپین ہے ود لیجسلیشن جو ان کو سوٹ کرتی ہے. بٹ اس میں ایک کیچ یہ ہے کہ شاید یہ لوگ بھول گئے ہیں کہ آنے والے وقت میں یہی ساری لیجسلیشنز جو اس وقت یہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو اسپیسیفک ٹارگٹ کر کے کر رہے ہیں, ان کے لیے کر رہے ہیں, یہ ان کے لیے بھی بہت نقصان دہ ثابت ہوگی. بٹ پروبیبلی دے آلریڈی نو دا سسٹم. انہیں پتہ ہے اس میں سے گھوم پھر کے کیسے نکلنا ہے, کس طرح پاور کوریڈورس میں واپس آنا ہے. سو دے آر ناٹ بادرڈ. اور اس لیجسلیشن کے ذریعے سے اگر اپوننٹ اس وقت کا جو سب سے بڑا ہے PTI, اس کو اگر بالکل پیویلین سے باہر پھینکا جا سکتا ہے تو وائی ناٹ. سو بہرحال بہت ہی ایک آمریت کی ایک ایسی مثال PDM گورنمنٹ نے قائم کی ہے جس کو ہمیشہ ہسٹری میں انپریسیڈنٹڈ سمجھا جائے گا. اور وہ جو ایک کانسیپٹ تھا کہ اس طرح کی چیزیں صرف ملٹری ریجیمز میں ہوتی ہیں یا ڈکٹیٹرشپ میں ہوتی ہیں, وہ کانسیپٹ بھی ہمارے پولیٹیکل لیڈرشپ نے ختم کر دیا ہے, اور یہ بتایا ہے کہ وہ بھی ساری ڈکٹیٹوریل ٹینڈنسیز رکھتے ہیں جو مارشل لاء میں پہلے ہوتی تھیں. ابھی بھی جو فلپ فلاپس چل رہے ہیں مردم شماری کو لے کے, بہت دفعہ میں نے یہ ڈسکس کیا کہ سینسس ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. نئے سینسس کے ذریعے سے ڈی لیمیٹیشنز کرا کے جس طریقے سے کراچی کی ایک سیٹ فار ایگزامپل کم ہوتی ہے, وہ پیپلز پارٹی کو قبول نہیں ہے, وہ MQM کو قبول نہیں ہے, اور اس کے اوپر پہلے ہی اتنی زیادہ کانٹرڈکشنز آ چکی ہیں کہ یہ کہنا کہ یہ سینسس بیس بنے گا آنے والے الیکشنز کو اللیجیٹیمیٹ قرار دینے کا, یہ غلط نہیں ہوگا. ہر پارٹی کے پاس ریزن موجود ہوگی کہ ہم تو پہلے سے ہی کہہ رہے تھے کہ یہ سینسس کنٹروورشل ہے, اور پھر جس طریقے سے عجلت میں ڈی لیمیٹیشنز کی گئیں یا پرانی مردم شماری کو یوز کیا گیا, بوتھ ویز یہ گورنمنٹ اس کو مینج نہیں کر پا رہی.
اور 2 دن پہلے شہباز شریف نے وزیر اعظم نے فوراً کہہ دیا کہ ہم تو نئی سینسس کے ذریعے سے الیکشنز میں جانا چاہتے ہیں. تو اس پہ اب ساری جماعتیں بول رہی ہیں بیکاز ایوری بڈی نوز اس میں قانونی ہچز بھی ہیں. اس کے اوپر ان کو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنی پڑے گی جس کے لیے ان کے پاس لوگ موجود نہیں ہیں اسمبلی میں. دن بہت کم رہ گئے ہیں. لیکن جس تیزی سے دی نیوز سے بات کرتے ہوئے کچھ سرکاری ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی کہ وزارت منصوبہ بندی کی طرف سے بھیجی گئی سمری کے ذریعے سے سی سی آئی سیکریٹریٹ یا کیبنٹ ڈویژن کو آگاہ کر دیا گیا ہے کہ مردم شماری کا تمام کام مکمل کر لیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ سرکاری سمری تیار کرنے اور پھر ارسال کرانے کا فیصلہ واضح طور پہ ظاہر کرتا ہے کہ حکومت اپنی مدت پوری ہونے سے پہلے سی سی آئی کا اجلاس بلانے کے لیے پوری طرح تیار ہے. یہ لاسٹ مومنٹ چینجز ہیں. اگر آپ نوٹ کریں تو کچھ دن پہلے تک تو کینڈیڈیٹ کے نگران وزیر اعظم کون ہوگا اس پہ بات چیت جا رہی تھی اور پھر ایک دم سے مشترکہ مفادات کونسل تک بات پہنچ گئی. اور جس کو پہلے رانا ثناء اللہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو نوٹیفائی نہیں کریں گے اس سینسس کو, ایک دم سے اس کو نوٹیفائی کرنے کی بات شروع ہو گئی ہے. تو سب سے پہلے جو 2-3 کانٹرڈکشنز ہیں کوئکلی میں آپ کو وہ بتا دوں. اس میں یہ آتی ہیں کہ جو مشترکہ مفادات کونسل ہے سی سی آئی جس کو کہتے ہیں کونسل آف کامن انٹرسٹ, اس میں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس میں نون لیگ کی اکثریت ہے. 8 میں سے 6 ممبران نون لیگ کے ہیں. اور اس کے علاوہ صوبوں کا معاملہ بہت اہم ہوتا ہے کیونکہ اس میں ایک بھی جو انٹر پروونشل کوئی ایک وزیر ہونا چاہیے جو کہ صوبوں کو ریپرزینٹ کرے وہ بھی موجود نہیں ہے. تو اسی طرح مردم شماری کی بنیاد پر صرف حلقہ بندیاں نہیں ہونی بلکہ صوبوں کو فائنانس بھی ملنا ہے, اس لحاظ سے ان کو پیسے بھی ملنے ہیں. جب صوبوں کی ریپرزنٹیشن ہی نہیں ہے سی سی آئی میں تو وہ کون انشور کرے گا. اسی طرح اگر مردم شماری کے آفیشیل نتائج گورنمنٹ جاری کروانے میں کامیاب ہو بھی جاتی ہے تو سوال یہ کہ نمبر آف سیٹس کی تبدیلی ہوگی. لازمی بات ہے جب تناسب تبدیل ہوگا, آبادی تبدیل ہوگی, اس کے ساتھ ڈیو چینجز آئیں گے تو جو نمبر آف سیٹس کی تبدیلی ہوگی اس کے لیے آئین میں ترمیم کیسے ہوگی, اس کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت پڑتی ہے. آئینی ترمیم کے لیے 228 اراکین کی ضرورت پڑتی ہے جبکہ ابھی راجہ ریاض سمیت 217 اراکین موجود ہیں اسمبلیز میں. جو بیسک فگر ہے, میجک فگر ہے, وہی ان کے پاس موجود نہیں ہے. تو یہ کیسے ہو پائے گا. اس کے علاوہ ایک اہم ترین کام یہ ہے کہ اگر یہ گورنمنٹ چلی جاتی ہے سی سی آئی کے ذریعے سے نوٹیفائی کر دیتے ہیں اور بعد میں نگران گورنمنٹ آ جاتی ہے تو کیا نگران وزیر اعلیٰ یہ سارے کام کر سکتے ہیں. 2013 میں خواجہ آصف سپریم کورٹ میں گئے تھے اور افتخار چودھری کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے فیصلہ کیا تھا کہ نگران وزیر اعلیٰ صرف ڈیلی بیسس کے چھوٹے موٹے کام کر سکتا ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا. تو اس لیے بہت بڑا کوسچن مارک کھڑا کر دیا ہے وزیر اعظم کے اس اعلان نے جو کہ انہوں نے ظاہر ہے کچھ سوچ سمجھ کے دیا ہے. اور اب یہ لگ رہا ہے کہ اٹ از دا ٹائم کہ آپ کو پی ڈی ایم میں وہ مشاورت اور وہ سب کچھ کنسنسس نہیں نظر آئے گا جو آج سے پہلے یا کل سے پہلے نظر آ رہا تھا. بیکاز یہ بہت بڑا ایک فیکٹر ہے جس سے صرف اگر کسی کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو وہ نون لیگ ہے. اس کے علاوہ اگر ہم سمجھ بھی لیں کہ الیکشنز بہت قریب ہیں تو ابھی تک الیکشن کمیشن کو کوئی اس کے لیے فنڈز مہیا نہیں کیے گئے. تیاریاں بظاہر جاری ہیں لیکن الیکشن کمیشن کو حکومت کی جانب سے ابھی تک کوئی رقم موصول نہیں ہوئی ہے. اور ذرائع الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ وزارت خزانہ نے مرحلہ وار فنڈز دینے کا وعدہ کیا تھا اور 10 ارب کی پہلی قسط بھی ابھی ان کو نہیں ملی. اور ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمیں جب تک پیسے نہیں ملتے ہم تیاریاں بھی نہیں کر سکتے. یہ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے. اور حکومت کی طرف سے الیکشن کمیشن کو رقم نہ دینے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے. اٹ اونلی مینس ڈیلے 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 ان الیکشنز. تو ابھی تک لگتا ہے کہ پاور کوریڈورز میں چیزیں ڈیسائیڈ ہو رہی ہیں. انفارچونیٹلی وہیں پہ چیزیں ڈیسائیڈ ہونی ہیں. اگر الیکشنز ہونے بھی ہیں تو وہ صرف ربر سٹیمپ کے طور پہ ہونے ہیں. لیکن چلیں بہرحال ایک ڈیموکریٹک پروسیجر ہے, اس کو پورا تو کریں. لیکن نون لیگ اس میں بھی مشکلات کھڑی کرتی دکھائی دے رہی ہے. اس کے علاوہ عمران خان نے ہارٹ ٹاک میں انٹرویو دیا اور اسٹیفن سیکر, ہم جرنلسٹ کے لوگ ہم سمجھتے ہیں ان سے بہتر انٹرویو کرنے والا صحافی کوئی نہیں ہے. بیکاز وہ جتنے لوڈڈ کویسچنز کرتے ہیں اور جتنا ان کو عبور حاصل ہے ہر ملک کی سیاست پہ, بیکاز وہ کرتے ہی ایسے فگرز کا انٹرویو ہیں جو اپنے اپنے ملک میں اپنی اپنی ڈومین میں ٹاپ پہ ہوتے ہیں. تو ان کے انٹرویو میں عمران خان کے جوابات سے زیادہ ان کے کویسچنز میرے لیے بڑے امپورٹنٹ تھے. اور وہ کویسچنز یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان کا سسٹم, ہم پاکستانی تو سمجھتے ہی ہیں کہ بہت ایکسپوز ہو چکا ہے کہ کتنا ان ڈیموکریٹک ہے. اب دنیا بھی جان چکی ہے
چاہے وہ اس کو سویٹلی ریپ کر کے کسی طرح آپ کو دکھائے، کویسچن کو کسی بھی طرح فریز کرے، لیکن سسٹم ایکسپوز ہو چکا ہے دنیا پہ پاکستان کا۔ سابق وزیر اعظم جو عمران خان ہیں، ان کا کہنا تھا کہ ملک میں غیر اعلانیہ مارشل لاء ہے اور حکومت اکتوبر میں بھی انتخابات نہیں کروانا چاہتی۔ اس کے علاوہ انہوں نے آف کورس فوجی عدالتوں کے قیام کا جو ذکر کیا، انہوں نے کہا کہ یہ میرے لیے ہی کیا جا رہا ہے سب کچھ، پرسن اسپیسیفک انہوں نے اسے قرار دیا کہ یہ ان کے لیے کیا جا رہا ہے۔ تاہم ان سے جب سوال کیا گیا، اور جس سوال کی اسپیشلی میں بات کر رہی ہوں کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کے سسٹم کو اب انٹرنیشنلی بھی کتنا اچھا سمجھ گئے ہیں لوگ، تو وہ سوال یہ تھا کہ 2018 میں فوج کی مدد سے آپ برسر اقتدار آئے، اور اپنی فوج کے ابتدائی دور میں آپ فوج کے بہت قریب بھی تھے، اور جب فوج نے آپ کی حمایت سے ہاتھ کھینچ لیا تو آپ نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ سیاست میں فوج کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ تو کیا یہ کھلی منافقت نہیں ہے؟ یہ کویسچن میرے خیال ہے پاکستان کے ہر وزیر اعظم سے کیا جا سکتا ہے، اور اٹ ایکسپوزز us so badly internationally کہ اگر میں بھی کسی ٹاک میں بیٹھی ہوئی ہوں اور مجھ سے بھی یہ کویسچن کیا جائے تو اس کو ڈیفینڈ کرنا بڑا مشکل ہے۔ اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ آج کل جتنا پاکستان میں ایک اضطراب پایا جا رہا ہے، ایک طرف تو مہنگائی ہے، لوگوں کو جو میسر ہے، جو میسر نہیں ہے وہ تو ایک علیحدہ بحث ہے اور ایک بہت بڑی حقیقت ہے، لیکن اس پہ فوکس نہیں ہے، پاور گریب پہ فوکس ہے، اور نون لیگ فور فرنٹ پہ اس کو لیڈ کر رہی ہے ایز یوزول۔ آئی وش کسی دن نواز شریف، آصف علی زرداری، یہ لوگ بھی جائیں اور اسٹیفن سیکر ان کا بھی انٹرویو کریں اور یہی سوال ان سے بھی کریں، لیٹ سی وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ بہرحال عمران خان نے ایک دفعہ پھر 9 مئی کے جو پرتشدد احتجاج ہیں ان کی ذمہ داری قبول نہیں کی، انہوں نے انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے کبھی کسی کو تشدد کرنے پہ مجبور نہیں کیا، اور انہوں نے کہا کہ اگر میری پارٹی کا وجود ہی باقی نہیں رہا، بیکاز بڑا اسپیسیفک کویسچن تھا، فواد چودھری پرویز خٹک کا نام لے کے ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کی پارٹی کے لوگ اپنے آپ کو ڈسٹنس کر چکے ہیں آپ سے بیکاز آف واٹ ہیپنڈ آن 9 مئی، تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کی پارٹی کہاں سٹینڈ کرتی ہے؟ تو ان کا کہنا تھا کہ وہ لوگ انڈر پریشر تھے، اور میری پارٹی کا اگر وجود نہیں ہے تو پھر الیکشنز کرا دیں، الیکشنز کرانے میں کیوں ہچکچاہٹ ہے، اور اگر میری جماعت ختم ہو گئی ہے تو انہیں گھبرانا نہیں چاہیے۔ اس کے علاوہ بڑا امپورٹنٹ کویسچن جو شاید لوکل ہمارے پاکستانی صحافی عمران خان سے نہیں کرتے، انہوں نے یہ پوچھا کہ کیا وہ ملک کو بحران سے بچانے کے لیے اپنے مطالبات اور مفادات ایک طرف رکھ کر نواز شریف جیسے سیاستدانوں سے بات کرنے کو تیار ہیں؟ چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا یہ حقیقت ہے کہ ملک بڑے بحران میں ہے، ہم واقعی بہت ڈارک ٹائم سے گزر رہے ہیں، لیکن اس کا حل یہ نہیں ہے کہ ان لوگوں سے ہاتھ ملا لیا جائے جنہوں نے اس ملک کو 30 سالوں تک لوٹا۔ کیا مجھے ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو جانا چاہیے جو اس ملک میں قانون کی حکمرانی کو تباہ کرنے کے ذمہ دار ہیں؟ آئی وڈ رادر اپریشیٹ کہ میں اپوزیشن میں ہی رہوں۔ یہ نئی بات میرے سامنے آئی ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے پرانے سٹانس پہ ہیل بینٹ ہیں، انسسٹنٹ ہیں کہ وہ بالکل ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے، لیکن اگر ان کے ساتھ بھی بیٹھنا نہیں چاہتے، فوج کے ساتھ بھی بیٹھنا نہیں چاہتے، تو پھر انہوں نے بیٹھنا کہاں ہے؟ وہ اپوزیشن میں بھی بیٹھنا چاہتے ہیں تو اسی سیٹ اپ میں ان کو موو کرنا پڑے گا، انہی لوگوں سے بات چیت کرنی پڑے گی۔ یہ ریٹرک شاید بڑا اپیل کرتا ہے لوگوں کو، انٹرویوز میں اچھا لگتا ہے، لیکن یہ حقیقت سے بہت دور ہے۔ اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے بھی اسی سسٹم کا حصہ بننا پڑے گا، اور اپوزیشن کا حصہ ان کو تبھی شاید بن جانا چاہیے تھا جب ووٹ آف نو کانفیڈنس سے یہ نکالے گئے تھے، اور اگر تب یہ اپوزیشن میں بیٹھ جاتے تو آج شاید حالات ڈفرینٹ ہوتے۔ دس از مائی انالیسس۔ بہرحال ان کے مستقل اسی طرح کے ریٹرک سامنے آ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہمایوں دلاور جو جج صاحب ہیں، ان کا جو بیہیویئر ہے وہ ایک کسی صحافی نے لکھا ہے کہ پہلے اقامہ تھا اور اب گھڑی کا معاملہ ہے، اب توشہ خانہ ہے، یعنی انہوں نے ایکویٹ کر دیا کہ اگر اقامہ زیادتی تھی تو پھر توشہ خانہ بھی زیادتی ہو رہی ہے اور ججز ہی استعمال ہو رہے ہیں۔ تو یہ ایک حقیقت ہے کہ وزرائے اعظم کے ساتھ جو سلوک اس ملک میں ہوتا ہے عدالتوں کے ذریعے سے، اس پہ عدالتوں کو شرمندہ ہونا چاہیے۔ اور جب عدالتوں کی بات آ گئی ہے تو سرسری خبر میں آپ کو صرف یہ دے دوں کہ باتیں تو بہت بڑی بڑی چیف جسٹس نے کی ہیں اپنے اس ٹینیور میں جو کہ اب ختم ہونے والا ہے، اور انہوں نے آج بھی کہا کہ ہم آئین و عوام کا دفاع کریں گے اور فوج کو کسی بھی غیر آئینی اقدام سے روکیں گے۔ یہ وہ سپریم کورٹ میں 6 رکنی لارجر بینچ کی سربراہی کرتے ہوئے فوجی عدالتوں میں سولینز کے ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر سماعت کر رہے تھے، تب انہوں نے یہ کہا، اور یہ بڑے بڑے ریمارکس دینے کے لیے
انہوں نے تقریباً جتنا ٹائم لیا اس کے بعد اس کیس کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا. اب یہ کیس کم از کم 4 ویکس کے لیے ملتوی ہوا ہے، اور 4 ویکس میں اگر انہوں نے رہنا ہی نہیں ہے تو جاتے جاتے کوئی ویک سا فیصلہ ہی سنا دیتے، یا پھر اتنے بڑے بڑے ڈائلاگز نہ بولتے. سو یہ جوڈیشری کی حقیقت ہے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، کافی چرچا رہا سوشل میڈیا پہ بھی اور ہر جگہ اسرائیلی سافٹ ویئر کا، جو کہ موبائل فون ہیک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور پاکستانی ایجنسیز نے ان سے خریدا ہے. یہ ایک اسرائیلی نیوز پیپر ہے ہارٹس، جس میں یہ پبلش ہوئی ہے سٹوری، اور اس کا PDF فارم جو ہے رپورٹ کافی لمبی ہے، لیکن ایک شارٹ ورژن اخبار نے چھاپا ہے. اخبار کا دعویٰ یہ ہے کہ پاکستانی خفیہ ایجنسی نے موبائل فونز ہیک کرنے کی اسرائیلی ٹیکنالوجی خرید لی ہے، اور یہ آج سے نہیں، FIA اور پولیس 2012 سے یہ ٹیکنالوجی، سائبر ٹیکنالوجی کی نوعیت کی مصنوعات جو ہے یہ استعمال کر رہی ہے. اور بین الاقوامی شپمنٹ ریکارڈ کے مطابق اسرائیلی فرم سیلیبریٹ ایشیا پیسیفک نے 2019 تک پاکستانی کمپنیوں اور FIA کو اپنی مصنوعات بیچیں. وداؤٹ گوئنگ انٹو ڈیٹیلز، میں اس کا ایک ڈفرینٹ اینگل آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. بائی دا وے، جو فرم بیچ میں انوالو تھی وہ سنگاپور بیسڈ ہے، اور اس نے اپنے پاکستانی ٹینڈرز کے ساتھ، سرکاری ٹینڈرز کے ساتھ تعلق کی وضاحت کرنے سے انکار کیا ہے. اسرائیلی سائبر ٹیکنالوجی فرم کا کہنا ہے کہ کمپنی اپنے آلات صرف سیکیورٹی فورسز اور محکمہ پولیس کو فروخت کرتی ہے، اور دوسری جانب اسرائیلی وزارت دفاع نے بھی اس رپورٹ پر رد عمل دینے سے گریز کیا ہے. سیکیورٹی ایکوپمنٹ جتنا ہے یا سیکیورٹی ہارڈ ویئر جتنا ہے، اس میں اسرائیل پوری دنیا کو پیچھے چھوڑ گیا، اس میں کوئی شک نہیں. اور اس میں US اور اسرائیل کولیبوریشن جو ہے ملٹری ہارڈ ویئر کی، وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ایکوپمنٹ پروڈیوس کرتے ہیں جس کا کوئی میچ نہیں ہے. اور سائبر سیکیورٹی میں اسرائیل اس وقت ٹاپ پہ ہے. یہ ساری حقیقتیں آج سامنے آ رہی ہیں، اور آپ اس کو صرف 2 منٹ کے لیے اس اینگل سے سوچیں کہ حکومتیں نیریٹیوز کریٹ کرتی ہیں، اسٹیٹ نیریٹیوز بلڈ کرتی ہے. کبھی آپ سنیں گے مودی کا جو یار ہے غدار ہے، کبھی آپ سنیں گے امریکی غلامی نامنظور، یا اس سے پہلے جماعت اسلامی بھی بہت پہلے سے اینٹی امریکنزم کو بہت فیول دیتی آئی ہے، اور پاکستان میں اینٹی انڈین سینٹیمنٹ بہت بکتا ہے، انڈیا میں اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ بہت بکتا ہے، کشمیر کو ایز اے براؤنی پوائنٹ یوز کیا جاتا ہے. اسی طرح وقتاً فوقتاً پرویز مشرف جیسے بڑے ایک اتھارٹیرین پریزیڈنٹ نے بھی کوشش کی کہ پاکستان کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کر دیں. لیکن یہ نیریٹیوز جب ایک دفعہ بلٹ ہو جاتے ہیں، اور آپ کی مسجد سے لے کے آپ کے کریکولم تک ہر جگہ بچے کو پڑھائے جاتے ہیں، اور وہ اس کو سیکھتے ہوئے بڑے ہوتے ہیں، اور پھر اسٹیٹس اس سے موو آن کرنا چاہتی ہیں فار دیئر اون ریزنس، تو پھر وہ ہو نہیں پاتا. دس از دا پاور آف نیریٹیو. اور یہ نیریٹیو بلڈنگ کرتے ہوئے سوچنا چاہیے کہ آپ نے نفرت کو، پازیٹیوٹی کو، کسی بھی چیز کو کس حد تک لے کے جانا ہے، اور اس کے بعد آپ کے پاس اس کا اینٹی تھیسس موجود ہے. کیا آپ اسے انڈو کر سکیں گے؟ اور اگر پاکستان کی ہسٹری پڑھی جائے تو ہمیں نیریٹیوز نے یہاں تک پہنچایا ہے. آج UAE اور سعودی عربیہ جیسے لوگ کنسیڈر کر رہے ہیں اسرائیل کے ساتھ اپنے ڈپلومیٹک ٹائز، اور ہم بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم کر نہیں سکتے، بیکاز ہم نے جو فلسطین کے ساتھ کھڑے ہونے کا سٹانس لیا ہے، ہم نے جو قائد اعظم کو بار بار بیچ میں کوٹ کیا ہے، وہ سب سے بڑی دیوار ہے. بٹ پاکستانی عوام کس طرح کنٹرول ہو رہی ہے، اور سائبر سیکیورٹی کے نام پہ کس طریقے سے FIA اور پولیس کب سے اسرائیلی سافٹ ویئر استعمال کر رہی ہے، وہ آپ کے سامنے ہے. سو دس از ہاؤ نیریٹیوز آپریٹ. اٹس جسٹ اے شارٹ انالیسس اس اسٹوری پہ. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، کچھ اہم خبریں جو میری نظر سے گزریں. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ مجھے طعنہ دیا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے. ان باتوں سے میری صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا. مقصد صرف ایک تھا کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ مل کر ملک کو آگے لے کر جائیں. کوئی سمجھدار وزیر اعظم جس کے اوپر یہ ٹیگ ہو بھی، وہ بھی ایسی باتیں نہیں کرتا. دس از ناٹ ٹو بی یوزڈ ایز اے پبلک کنزمپشن مٹیریل. دس از ناٹ سم تھنگ جو آپ پبلکلی کھڑے ہو کے کہیں اور پھر اس پہ فخر بھی کریں، چاہے اس کا کوئی بھی کانٹیکسٹ ہو. لیکن وزیر اعظم جس طرح ڈانٹتے ہوئے نظر آئے ایک بیوروکریٹ کو، وہ بھی ان کی
فوٹو آپس بڑی مشہور ہیں، جب وہ چیف منسٹر تھے یہی کچھ کرتے تھے. تو یہ باتیں ان کے منہ سے سن کے کوئی حیرت نہیں ہوئی، صرف یہ لگا کہ انہوں نے سیکھا کچھ نہیں ہے جتنا ان کے پاس ایکسپیرینس ہے اس کے مقابلے میں. اس کے علاوہ پاکستان اسٹاک مارکیٹ 6 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے، جس کے بعد 49,000 پوائنٹس کی حد بھی بحال ہو گئی. رضوانہ کا کیس آپ نے دیکھا کس طرح اس بچی کے اوپر ٹارچر ہوا، پھر کس طریقے سے جوڈیشل سسٹم نے جج کی بیوی کو پروٹیکٹ کیا. آج مریم نواز نظر آ رہی ہیں میدان میں اس بچی کی وکیل بن کے، اللہ کرے ان کے بہانے سے ہی اس بچی کو انصاف مل جائے، لیکن ملے تو صحیح. اور جو بہاولپور یونیورسٹی کا جو کچھ سننے میں آ رہا ہے، دیکھنے میں آ رہا ہے، وہ ایک ایسی ہاربل پکچر ہے ہماری سوسائٹی کی جس کے اوپر بات کرنا بھی مشکل ہے. اس لیے کہ ایک تو اس میں ٹیبوز بہت انوالو ہیں، دوسرا مجھے لگتا ہے آپ جتنی دفعہ ان چیزوں پہ بات کرتے ہیں آپ ان ولنریبل لڑکیوں کو اور زیادہ ولنریبل کر دیتے ہیں جو پہلے ہی پتہ نہیں کس شکنجے میں پھنسی ہوئی ہیں. جیسے کہ ایک ہمارے ساتھی جرنلسٹ نے ایک ویڈیو ریلیز کی، مقصد ان کا کچھ اور تھا لیکن اس میں وہ لڑکی بھی نمایاں نظر آ رہی تھی. تو یہ کچھ اسپیکٹس ایسے ہیں جن کے اوپر کوئی بڑا جرنلسٹ کوئی بھی آپ کو بولتا نظر نہیں آئے گا، سارے ان پہ خاموش ہی رہتے ہیں. اور صرف یہ کہا جا سکتا ہے کہ بہت ہی افسوسناک اور بہت ہی گرے ہوئے پہلو ہیں کچھ ہماری سوسائٹی کے، جن پہ ہمارے لیے بات کرنا بھی مشکل ہے. سی یو ٹمارو.